السلام علیکم جی 26ویں ترمیم جس کا پاکستان میں بہت زیادہ شور تھا اور اس کے اوپر آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج بھی ہوئے، بہت زیادہ اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی بہت اعتراضات ہوئے، اور پھر اس کے علاوہ بعد میں چیزیں کیا ہوئیں کہ گورنمنٹ جیت گئی اور اپوزیشن ہار گئی۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات مزید بڑھتی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ممبران جو تھے وہ روپوش ہو گئے، یا بہت سے ممبران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 6 سے 7 لوگوں کو شوکاس نوٹس بھی جاری ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لائل ممبران جو تھے انہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے۔ انہوں نے اگر 26ویں ترمیم میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا، لیکن انٹینشنز ان کی یہ تھی کہ وہ اس ترمیم کا حصہ بنیں گے۔ اب دوسری جانب اسلم گھمن صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے بھی اس ترمیم کا وہ حصہ بنے۔ ان کے بارے میں پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ فتیانہ صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر زرکا ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر زرکا کی کل ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جی کہ میں پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کی ساتھ تھی، ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گی۔ میں جس دن یہ 26ویں ترمیم پیش کی جا رہی تھی اس دن میں نے ووٹنگ نہیں کی، میں اس ووٹنگ کا بالکل بھی حصہ نہیں بنی، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، یہ سینیٹر شپ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان اگر کہیں گے تو میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ لیکن ڈاکٹر زرکا، اسلم گھمن، فتیانہ صاحب اور دیگر جو زین قریشی، شاہ محمود قریشی کے بیٹے جو ہیں، ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب دوسری جانب جب ان لوگوں سے ان کا ورین جو مختلف ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بالکل غداری نہیں کی، ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، ہمارے اوپر پریشر تھا، ہمیں مجبوریوں کے تحت ہم روپوش ہوئے تھے، کسی مجبوریوں کے تحت ہم اغوا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اغوا کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ اب وہ اغوا ہوئے، وہ روپوش ہوئے، یا ایک یہ بھی ورژن آ رہا ہے کہ جو اس سارے سینیریو کے اندر ووٹنگ کے حوالے سے 1 ارب سے 2 ارب روپے کی بولی لگی تھی۔ سنی تحریک کے جناب حامد صاحبزادہ عامر رضا صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ جی 1 ارب سے 2 ارب روپے کی جو ایک ووٹر کی بولی لگی تھی، یعنی کہ لوگوں کو 2 ارب تک پیش کیے گئے۔ 2 ارب یعنی کہ 2 ارب اگر آپ سوچنے لگ جائیں تو میرے خیال میں وہ گننے لگ جائیں تو وہ پیسے نہیں ختم ہوتے، لیکن اتنی اماؤنٹ صرف ایک ووٹ کی بولی تھی جو کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مطابق کہ جی 2 ارب تک یہ بولی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جن کو شوکاس نوٹس جاری ہوا ہے، اب ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ جی ہم انڈر پریشر تھے، ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا، بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، بہت سی ایسی باتیں ہم نہیں بتا سکتے۔ ڈاکٹر زرکا نے اپنے انٹرویو میں جاوید چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا جی میرا بیٹا اغوا تھا، میں ملک سے باہر تھی، مجھے آنا پڑا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو بازیاب کرایا، پھر اس کے بعد میں انڈر کسٹڈی تھی، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ میں کھل کے نہیں بتا سکتی۔ پکچر کا ایک رخ وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک رخ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ جو کامیابی ملی وہ گورنمنٹ کو ملی، گورنمنٹ 26ویں ترمیم جو تھی اس میں کروانے میں کامیاب ہوئی۔ پھر اس کے فوراً بعد جو 16 رکنی ٹیم بنی، اس ٹیم نے جس جو اعلان کیا، جو سب سے بڑا اعلان آپ سب جانتے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا ہے، اور یہ اناؤنس کر دیا گیا۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی کانسپیریسی چل رہی ہے، وہ یہ کہ جی خواجہ آصف صاحب کل شاذب خانزادہ کے شو میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے سوال کیا کہ چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تیسرے نمبر پہ تھے، پہلے نمبر پہ منصور علی شاہ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں تھے، اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان کے احکامات تھے اس حوالے سے۔ لیکن یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو تیسرے نمبر پہ تھے، اس پہ سوال کیا گیا اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے انکار کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ویسے وہ کریں گے تو نہیں،
لیکن اگر کریں گے تو پھر ہم آپشن دیکھ لیں گے، ہمارے پاس 2 اور آپشنز ہیں، ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور خبر کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ اب غالباً 26 تاریخ کو ان کا اوتھ ہے، اور اس میں اوتھ اگر جسٹس یحییٰ افریدی لیتے ہیں تو یہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان 3 سال کے لیے منتخب کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف گورنمنٹ جیت گئی، گورنمنٹ کی جانب سے جو ایک رٹ تھی، جو ان کی ایک ضد تھی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے آئیں گے، جس کے اوپر بہت زیادہ شور تھا، بہت زیادہ شور و غل تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھا کہ جی ہم اس آئینی ترمیم کو منظور نہیں کرتے۔ اب انہوں نے منظور نہیں کیا، ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنوں کی اور پھر روڈ بلاک کی یا سڑکوں پہ آنے کی کال آ گئی کہ یہ ایک غیر آئینی ترمیم ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ایک دھونس دھاندلی اور بدماشی کے ساتھ آئینی ترمیم کی گئی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ان کے بیانات ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ایک دفعہ پھر ہم احتجاج کریں گے، احتجاج کی کال انہوں نے دوبارہ سے دے دی ہے۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر چیزیں جو ہیں، سسٹم جو ہے وہ بڑی ایک کشمکش کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آلریڈی انتشار کا شکار تھی، مزید انتشار کا شکار ہو گئی ہے۔ پارٹی ممبران جو ہیں وہ پارٹی کے اندر بھی بڑی کنفیوژن سے چل رہی ہے۔ پارٹی ممبران جو ہیں، اب جو لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، زین قریشی صاحب جن کے والد صاحب شاہ محمود قریشی جو آلریڈی جیل کے اندر ہیں، جو آلریڈی قید و بند میں ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میری کچھ مجبوریاں تھیں لیکن میں نے ووٹنگ نہیں کی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر ووٹنگ نہیں کی، لیکن اس دن کے حوالے سے کچھ ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ تھے، انہوں نے ووٹ کیا یا نہیں کیا، اور دیگر جو ممبران ہیں وہ بھی ایسے کہا۔ لیکن کچھ ممبران جو ہیں جیسا اسلم گھمن صاحب ہیں، انہوں نے تو کھل کے ووٹ کاسٹ کیا۔ پھر دیگر جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، شو کا نوٹس مل گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنا ورژن دیں اور بتائیں کہ جی اصل کہانی کیا ہے۔ یہ ایک کنفیوژن ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو کہ آ گئے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، یہ ساری جو ایک ایفرٹ ہے وہ اس لیے کی جا رہی تھی کہ یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنائے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں ان کے حوالے سے اور منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ بڑے زبردست جج ہیں اپنے دور میں، اور بڑے ان کی حوالے سے ان کی جو بہت کریڈیبل جج ہیں، اور ان کے حوالے سے جو اوور آل جو جوڈیشری کے اندر بڑی ایک گڈ ریمارکس ہیں، لوگ بڑا ان کو ایڈمائر کرتے ہیں ایز اے جج، اور انپریڈکٹیبل ہے۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جی ان کے بارے میں کوئی آپ پریڈکشن بھی نہیں کر سکتا۔ بٹ لیٹس سی کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان اس وقت گیم آف تھرونز بنا ہوا ہے، یو نیور نو کہ اب آگے کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔